الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا يا رسول الله لبيك 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 أبدا على حبيبك خير الخلق كرمهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقترب مولاي صل وسلم دائما
حبیبک خیر الخلق قرنی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نہایت ہی وحیب الاحترام معزز و محتشم سامعین و سامعات، میں نے اب سب کے سامنے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل جلہ کی حمد اور ثنا اور اس کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شافعی روز جزا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات کا بے حد شکر ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ ماہ مبارک ذوالحج کے ماہ کی آمد ہے، جس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ وجہ الکریم نے قبول فرمایا، جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو 3 دفعہ خواب دکھایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو پورا کیا، اور آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل جلہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ خلیل دوست کو کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے ایسے نبی ہیں، ایسے خلیل ہیں، ایسے دوست ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نمرود کے محل کے اندر توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے محل میں گئے، جب گئے تو نمرود نے پوچھا اے ابراہیم سناؤ کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے تمہارے محل میں۔ کہا کس نے بھیجا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے یعنی رب کائنات نے یعنی اللہ رب العزت نے مجھے تیرے محل میں توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ نمرود کہنے لگا وہ کون ہے؟ وہ رب کون ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ نمرود کہنے لگا کہ وہ کون ہے؟ میں تو اس رب کو نہیں جانتا، میں تو بتوں کی پوجا کرتا ہوں، تمہارے سامنے جو مٹی کے بت بنے ہوئے ہیں میں اس کی پوجا کرتا ہوں، تم کون سے رب کی بات کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی رب جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود وہی رب جس نے سورج چاند ستارے سیارے پیدا کیے ہیں، وہی رب ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی رب ہے جو زندگی بھی دے سکتا ہے اور موت بھی دے سکتا ہے۔ نمرود کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اے ابراہیم نمرود کہنے لگا ابراہیم میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے کیا کیا؟ دکھانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بلے جاؤ، دو شخص لے کے آؤ، ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص صحیح سلامت ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے جو بیمار شخص تھا اس کو لٹایا اور تلوار سے اس کا سر قلم کیا اور کہا ابراہیم یہ دیکھو میں نے اس کو موت دے دی ہے اور دیکھو میں نے اس کو زندگی دی۔ ایسے زندگی بھی دے سکتا ہوں میں، موت بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا تو رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اے نمرود اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ اللہم کبیرہ۔ وہ نمرود گھبرایا، ڈر گیا، دل پہ سوچنے لگا یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہہ دیا۔ وہ گھبرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود ڈر گئے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا تو رب وہ ہے اس نے درختوں کو اگایا ہے، اس نے پھول اور پھلوں کو پیدا کیا ہے، اس نے جانوروں کو بنایا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ میں خدا ہوں؟ میں نے زندگی کو بنایا ہے، میں نے دنیا کو بنایا۔ اللہم کبیرہ وبدبخت نمرود، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کو غصہ آیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ آگ میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا، آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کہا کہ اے نمرود میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اگر تیری اتنی ضرورت ہے تو مجھے پھینک کے دکھا۔ نمرود نے کیا کیا؟ اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ آگ کی تیاری کرو، لکڑیوں کو لے کے آگ جلاؤ، کنواں تیار کرو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک کے جلا دیں گے اور اس دنیا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس بدبخت نمرود کو، اے نمرود پھینک کے دکھا، میں نہیں ڈرتا تیرے سے، میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے زندگی بھی دی ہے اور موت بھی دی ہے۔ وہ زندگی کو بھی دینے والا ہے، وہ موت کو بھی دینے والا ہے، نعمتیں بھی اس نے ہی عطا کی ہیں مجھے، اور وہی مجھے سلاتا ہے اور وہی جگاتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے اپنے آپ کو خدا کہنے والا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم جتنی مرضی اس کی نعمت جھٹلا دیں، رب نے ہمیں اتنا ہی زیادہ عطا کرنا ہے۔ ہم جو کچھ مرضی کہتے ہیں رب ہمیں دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، دیتا جائے گا، اتنا دے دے گا کہ ایک وقت آئے گا تو ہمارے حالات بھی تنگ ہو جائیں گے، پھر آپ ہمیں زمائے گا کہ میں نے اتنا بندے کو دے تو دیا ہے، اب اس کے حالات نام کر کے دیکھتا ہوں کہ بندہ میرا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے جلتی ہوئی آگ میں پھینکا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، کہا ہے جبرائیل جاؤ میرے خلیل کے لیے آگ کے اندر جنت کا باغ لگا کے آؤ، جاؤ میرے خلیل کے لیے آگ میں جنت کا محل بنا کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں جنت کا محل بنا دیا، اور جب نمرود نے آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تو حضرت ابراہیم کی زبان پہ ایک الفاظ جاری ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک الفاظ جاری ہے۔ جب آگ میں گئے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کودے ہیں، جب آگ میں کودے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے ہیں ابراہیم اگر آپ کا حکم ہو تو ہم نمرود کو تباہ و برباد کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو اپنے حال پہ رہنا، اس کو تباہ و برباد نہیں کرنا۔ تو اتنا تقوی اور اتنی جرات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے،
ایسے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو رب نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے تھے، گود کے اندر تھے۔ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام ان کو گود میں لے کر کھیلتی ہوئی، جہاں پہ آج مکہ کا شہر آباد ہے وہاں پہ پہلے ریگستان ہوتا، نہ بندہ ہوتا تھا نہ بندے کی ذات ہوتی تھی، نہ پانی ہوتا تھا نہ پانی کا ایک قطرہ ہوتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے ابراہیم اپنے زوجہ اور اپنے چھوٹے نومولود بچے کو مکہ کی آبادی میں چھوڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم سنا تو حضرت بی بی حاجرہ کہنے لگی ہے حاجرہ اے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے چلے مکہ کی وادی کے اندر۔ جب حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی وادی کے اندر آئی اور اپنے بیٹے کو لے کر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت بی بی حاجرہ واضح مار رہی ہے ابراہیم ابراہیم، دو واضح ماری، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سنا۔ جب تیسری بار ماری تو ان کے ذہن میں خیال آئے کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہوگا۔ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے یہ سوچا تو اپنے خاوند کو آواز ماری ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہے ابراہیم کیا آپ کو